احمد شیرازی نام کا ایک گورا چٹا اور بھولا بھالا لڑکا ہمارے اسکول میں داخل ہوا۔ اس کا قیام انگلش ہاؤس میں تھا۔ اس بورڈنگ ہاؤس میں امیر زادے رہا کرتے تھے۔ میری اس سے کوئی خاص ملاقات نہ تھی، اس لیے میں اس کو بھول چکا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ مجھے اچانک کراچی میں ملا، خوش فضے، خوش اخلاق، دلچسپ مگر قدرے خاموش۔ پہلی ملاقات ہی کچھ اس انداز سے ہوئی جیسے ہم دونوں پرانے دوست ہیں۔ 2 سال تک اس کے ساتھ خوب ملاقات رہی۔ اس عرصے میں اس نے کبھی بھولے سے بھی کوئی سرکاری یا کاروباری بات نہیں کی۔ اس کی یہ ادا مجھے پسند آئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس سے ملنے کو جی چاہتا تھا، لیکن جس طرح یکایک ملاقات کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اسی طرح یکدم ختم ہو گیا۔ میں کراچی سے اسلام آباد چلا گیا اور وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور جا بسا۔ کراچی کے قیام کے دوران مجھے ایک واقف حال نے بتایا کہ کم آمیز اور شرمیلا ہونے کے باوجود احمد کے صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان اور شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ سے تعلقات بڑے خوشگوار اور ذاتی نوعیت کے ہیں۔ ایک دن احمد کے یہاں مختصر اور گھریلو سی دعوت۔ میں ذرا پہلے پہنچ گیا اور دیر تک علیحدہ بیٹھے ہوئے احمد سے گپ شپ کرتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ شہنشاہ ایران سے دوستی والی بات کہاں تک سچ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہر سال کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہو اور واپس آ کر اعلان کرتے ہو کہ شہنشاہ کی دعوت پر ایران گئے ہوئے تھے؟ اس مرد خوش جمال کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی، وہی جو ہر کامیاب شخص کے ہونٹوں پر اس وقت خود بخود آ جاتی ہے جب وہ اپنی کامیابی کا راز بتانے لگتا ہے۔ کہنے لگا، یہ اگست 1953 کی بات ہے، میں یورپ میں تھا۔ اخبار میں پڑھا کہ ڈاکٹر مصدق سے اختلافات کی وجہ سے شہنشاہ ایران کو تخت اور ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ وہ رامسر سے اپنا 2 انجن والا جہاز اڑا کر پہلے بغداد پہنچی، پھر وہاں سے روم چلے گئے۔ میں نے اس ملک بدر شہنشاہ کو ایک تار دیا۔ مضمون یہ تھا کہ اے گھر سے بے سر و سامانی کی حالت میں جلا وطن ہونے والے بادشاہ، تم تنہا نہیں ہو، میرے جیسے کتنے ہی بے نوا تمہارے ساتھ ہیں۔ زر مبادلہ میں میری کل پونجی 15,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ ہے، اور میں یہ حقیر رقم آپ کی نظر کرتا ہوں۔ گر قبول افتن زہ عز و شرف۔ کوئی 3-4 دن گزرے ہوں گے کہ شہنشاہ واپس تہران پہنچ گیا اور پہلوی تخت پر دوبارہ جا بیٹھے۔ ہفتے بھر کے بعد میرے تار کا جواب آیا۔ شہنشاہ نے مجھے دوست باشد کے گیرت دست تو دوست والے دوست کی حیثیت سے تہران بلایا تھا تاکہ وہ ذاتی طور پہ میرا شکریہ ادا کر سکیں۔ بس اس دن سے لے کر آج تک میں اس تار کا شکریہ وصول کر رہا ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صدر پاکستان اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کی موٹر پورچ میں آن پہنچی۔ احمد لپک کر ان کے استقبال کے لیے گئے اور پھر انہیں ساتھ لے کر اسی چھوٹے سے کمرے میں آ گئے جہاں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے صدر پاکستان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ یحییٰ خان نے 2-4 رسمی الفاظ ادا کیے، پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بھاری آواز میں بھدے مذاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، احمد وہ الو کے پٹھے کہاں ہیں؟ احمد ہنس کر بولے، ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد احمد کے بچے اپنے انکل سے ملنے کے لیے آ گئے۔ میں نے احمد اور شہنشاہ کی اتفاقیہ دوستی کا قصہ 2-4 جگہ بیان کیا۔ ایک دوست نے اسے پلے باندھ لیا۔ چند سال گزرنے کے بعد ملے تو گلہ کرنے لگے، کہنے لگے آپ نے مجھے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے۔ احمد شیرازی والا قصہ سننے کے بعد میں ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ جو ہی اخبار سے پتہ چلتا کہ کسی ملک میں انقلاب آیا ہے اور اس کا بادشاہ، صدر، مارشل اور ایڈمنسٹریٹر یا وزیر اعظم پناہ لینے کے لیے ملک سے بھاگ گیا ہے، میں بیرونی خبر رساں اداروں سے رابطے قائم کرتا اور اس کا کھوج نکالنے کے بعد احمد کی طرح ایک درد بھرا تار اس کے نام بھیج دیتا۔ دنیا میں اتنی اتھل پتھل ہے کہ میں نے ایک بڑی رقم مفرور حکمرانوں کے پتے تلاش کرنے اور انہیں خیر سگالی کے تار بھیجنے میں صرف کر دی۔ جوا کھیلا مگر مسلسل ہارتا چلا آیا ہوں۔ آج تک میری فہرست میں شامل کوئی معزول بادشاہ یا صدر اقتدار میں واپس ہی نہیں آیا، سوائے ایک شخص کے کسی اور نے کبھی تار کا جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ وہ جس کا جواب آیا تھا اس نے ہمدردی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ذاتی طور پر مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، مگر عوام کی خدمت اور بھلائی کی خاطر جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے رقم درکار ہے، لہٰذا میں آپ کی مالی پیشکش قبول کرتا ہوں۔ آپ یہ رقم سوئٹزرلینڈ کے فلاں بینک میں جمع کرا دیں۔ اس واحد جواب کے علاوہ اگر کسی نے میری یک طرفہ خط و کتابت کی طرف توجہ دی ہے تو ملکی اور غیر ملکی سراغ رسانی کے محکمے ہیں۔ یہاں والوں میں اٹھنا بیٹھنا اور باہر والوں نے آنا جانا مشکل کر دیا ہے۔ احمد سے پھر کبھی کھل کر شہنشاہ کے بارے میں بات نہ ہوئی، مگر اس کے انداز سے یہ بات عیاں تھی کہ اب وہ پرانی والی بات نہیں رہی۔ شہنشاہ بیمار ہے،
اسے کئی روگ لگ گئے ہیں، مغالطہ، نشہ اور غرور۔ اسے اپنی سوجھ بوجھ کی برتری کا مغالطہ ہے، تیل کی نئی قیمتوں کا نشہ ہے اور سائرس کی جانشینی کا غرور ہے۔ ایک مدت سے خوش آمدی میں گھرا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ بے حد تنہا اور بے حد خود پسند ہو گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ فرانس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بلند قامت اور باروب منوچہر اقبال نے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد جب مجلس میں تقریر کی تو صاف الفاظ میں اقرار کیا کہ میں شہنشاہ کا نوکر نہیں بلکہ چاکر ہوں۔ مجھے چونکہ نوکر اور چاکر کا فرق معلوم نہ تھا، اس لیے میں نے فصیح الدین سے پوچھا جو یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ لفظ اگرچہ اب ہم معنی سمجھے جاتے ہیں، مگر اصل فرق یہ ہے کہ نوکر مالک کی خدمت کرتا ہے اور چاکر مالک کے استبل اور فیل خانے کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چاکری گویا مالک کے جانوروں کی نوکری ہوتی ہے۔ میں شہنشاہ کی مردم شناسی اور منوچہر اقبال کی شاہ پرستی کا قائل ہو گیا۔ شہنشاہ دونوں واقعی ایران کو ایک پہلوی استبل اور عوام کو اس میں بندھے ہوئے گدھے گھوڑوں کی طرح سمجھتے تھے۔ البتہ نیشنل ایرانین آئل کمپنی کا درجہ ایک فیل خانے کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد منوچہر اقبال کو وزیر اعظم کے بجائے NOC کا چیئرمین بنا دیا۔ یہ کمپنی حکومت کے بجائے براہ راست شہنشاہ کے ماتحت تھی اور ریاست در ریاست کے مانند تھی۔ جب تیل کی قیمت چڑھی تو یہ اندر والی ریاست باہر والی ریاست سے کہیں زیادہ بارسوخ اور بااثر بن گئی۔ اکتوبر 1973 میں تیل کا عالمی بحران آیا۔ قیمتوں میں جو مدت سے ایک ہی سطح پر ٹھہری ہوئی تھی یکایک 5 گنا اضافہ ہو گیا۔ تیل درآمد کرنے والے ملک زر مبادلہ کی کمی کا شکار ہو گئے اور تیل برآمد کرنے والے ممالک دیکھتے ہی دیکھتے بے حد و حساب دولت کے مالک بن گئے۔ تیل درآمد کرنے والے تمام ممالک میں سوچ بچار کے لیے کمیٹیاں اور بھاگ دوڑ کے لیے وفود تشکیل دیے گئے۔ میں بھی ایک پاکستانی وفد میں شامل ہو کر NIOC کے صدر دفتر پہنچ گیا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خواہ مخواہ انتظار کرایا گیا، حالانکہ ملاقات کا وقت پہلے سے طے تھا، اور ہمارے وفد کے رئیس پاکستان کے وزیر پیٹرولیم تھے۔ ہم چیئرمین کے کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے اس بیزاری کے ساتھ ہمیں وصول کیا جیسے وہ اہل سوال سے ملاقاتیں کر کر کے عاجز آ چکے ہوں۔ منوچہر اقبال کا نیلا سوٹ گھنے سفید لہریہ بالوں کی شان دوبالا کر رہا تھا، مگر چوڑے چکلے بے سپاٹ چہرے کی خاموشی، آنکھیں چرانے کی کوشش اور ہاتھ ملانے کے میکانکی انداز نے ہمیں مایوس کیا۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد خاموشی کا ایک دور شروع ہوا، صبر آزما اور تکلیف دہ۔ یہ دور چند ثانیے کا ہونے کے باوجود ہمیں بڑا طویل اور ناگوار لگا۔ ہم اس خیال میں رہے کہ حسب دستور منوچہر اقبال کچھ رسمی استقبالیہ کلمات فارسی یا فرانسیسی میں کہیں گے، پھر سرکاری مترجم ان کا انگریزی میں ترجمہ کرے گا، تب جا کر ہمارے وزیر کو جواب دینے کے لیے لب کشائی کا موقع ملے گا۔ مگر میزبان نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ اسے اس کی پرواہ نہ تھی کہ کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں مگن اور خیالات میں گم تھا۔ ہماری وہ حکمت عملی جو وفد نے رات گئے کراچی کے ہوائی اڈے پر مڈ وے ہوٹل کے VIP روم میں وضع کی تھی، اس میں ایسی غیر متوقع بے مروتی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ہم نے طے کیا تھا اگر بات چیت دفتر میں غیر رسمی انداز میں ہوئی تو ہمارے وزیر گفتگو میں مناسب وقت پر مطلب کی بات چھیڑ کر وفد کے ایک رکن کی طرف دیکھیں گے جو بات کو آگے بڑھائے گا، اور اگر ملاقات کانفرنس روم میں مائکرو فون کے وسیلے اور ٹیلی ویژن کی روشنی میں ہوتی ہے تو ہمارے وفد کے قائد اپنی باری آنے پر ایک ٹائپ شدہ صفحے کی وہ تقریر پڑھ دیں گے جو ایک رکن نے لکھ کر دی تھی اور جس کا 2 بار ریہرسل بھی انہیں کرایا گیا تھا۔ جب مہر خاموشی توڑنے پر منوچہر اقبال کو آمادہ نہ پایا تو میں نے آہستہ سے حیات محمد خان شیرپور سے کہا، آپ ہی گفتگو کا آغاز کریں۔ انہوں نے بات شروع کرنے کے بجائے لکھی ہوئی تقریر جیب سے نکالی اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے اور 2 لمبے آدمیوں کے درمیان بھینچے ہوئے اپنے منہ ہی منہ میں پڑھ دی۔ اس کے بعد منوچہر نے 2 جملے ادا کیے اور مترجم نے ایک سالم تقریر جھاڑ دی۔ جملہ غالباً یہ تھا کہ میری وہ تقریر جو میں آج کل تیل کے گاہکوں کے سامنے کرتا ہوں اسے دہرا دو۔ لب لباب یہ تھا کہ یک انار و 100 بیمار، تیل خریدنے کے لیے اتنے وفود آ رہے ہیں کہ ہم ان سب سے مل بھی نہیں سکتے۔ گویا یہ آپ پر کیا کم احسان ہے کہ ہم نے آپ کو شرف باریابی بخشا ہے۔ ہمیں تیل کا کوٹا مقرر کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔
یعنی آپ برادری اور ہمسائیگی اور پسماندگی اور تیسری دنیا کی باتیں کر کے ہماری الجھن اور اپنی مشکلات میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ مسئلہ قیمت کا نہیں، مقدار کا ہے۔ گاہک ہر قیمت پر لینے کو تیار ہے۔ زر مبادلہ کا مسئلہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ اپنی ضرورت کے بارے میں یادداشت لکھ کر میرے عملے کو دے دیں، اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں۔ وہ کمیٹی روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اشارہ سمجھ گئے اور اجازت چاہی۔ واپسی کے وقت میزبان نے وفد کے 2 افراد سے ہاتھ ملایا۔ وفد کے دوسرے اراکین نے اس حجر اسود کو دوری سے بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں حبس تھا نہ گھٹن اور نہ ہی خاموشی، اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ ہم کمیٹی روم میں پہنچے تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہمارے سفارت خانے کا ایک ترجمان کہنے لگا، آپ کا دورہ بے حد کامیاب رہا۔ یہاں لوگ ہفتوں کے انتظار کے باوجود چیئرمین NOIC تک نہیں پہنچ سکتے، اور انہوں نے آپ کا بذات خود استقبال کیا، اور جتنا وقت آپ کو دیا اتنا پچھلے 6 ہفتے میں کسی اور وفد کو نصیب نہیں ہوا۔ کسی نے تنزن اور کسی نے مروت کے مارے اس سفارتکار کی ہاں میں ہاں ملائی اور دوسرے ہی دن تہران سے رخصت ہو گئے۔ اس دورے میں ہمارے وفد نے مشرق وسطیٰ کی تیل برآمد کرنے والے 3-4 ملکوں کا سفر کیا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے وفد سے ملاقات کی اور کہا، آپ تیل اور اس کی قیمت کی فکر نہ کریں، بلکہ پاکستان کی فکر کریں جو بہت بیش قیمت ہے۔ آپ اپنی ضروریات میرے وزیر تیل کو بتا دیں، وہ پوری کر دی جائیں گی۔ البتہ میرا یہ پیغام وزیر اعظم بھٹو تک پہنچا دیں کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے فرض سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوں۔ یہ ملک اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور وہ اسے کمزور کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ ہز امپیریل میجسٹی محمد رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران نے پاکستان کا آخری سرکاری دورہ کیا۔ میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر استقبالی صف میں کھڑا وقت کے سفر پر غور کر رہا تھا۔ کہاں وہ دن جب ایک اداس چہرہ لمبوترا نوجوان 10-12 دن مشرقی اور مغربی پاکستان میں قریہ قریہ پھرتا رہا، اور کہاں آج کا دن کہ ہز امپیریل میجسٹی کسی اور ملک کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ازراہ عنایت خسروانہ اس بات پر رضامند ہوئے کہ واپسی کے سفر کے دوران ان کی پرواز چند گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں ٹھہرے گی۔ اس روز میں نے آریہ مہری اور سرد مہری کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ دیکھا۔ صف میں ساتھ کھڑے ہوئے ایک ساتھی سے میں نے درد دل بیان کیا۔ وہ فرمانے لگے، یہ شخص اب ہماری اور تمہاری دنیا کا باشندہ نہیں رہا، یہ تیل کی دنیا کا باشندہ ہے، بلکہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ اس شخص کے تکبر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے قرآن مجید کا ایک بہت خوبصورت نسخہ طبع کرایا، مگر اپنے بیش لفظ اور اپنے دستخط کے ساتھ۔ نہ جانے یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ کیبنٹ سیکرٹری پاس ہی کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے، ہنستے ہوئے کہنے لگے، وہی سمجھتا ہے جو وہ ہے، یعنی شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ ارد شیر نے ایران کے چھوٹے بڑے بادشاہوں کو زیر کرنے اور ملک پر اپنا تسلط جمانے کے بعد کہا، یہ بات ہمیں ہرگز گوارا نہیں کہ ہمارے حلیف اور وفادار ساتھیوں کو شاہ کے علاوہ کسی کمتر خطاب سے مخاطب کیا جائے۔ تخت ہم نے لے لیا ہے، خطاب ان کے پاس رہنے دو۔ ہمارے نمک خوار ساتھی علاقہ اور اختیار کے اعتبار سے خواہ کسی بھی حیثیت کے حامل کیوں نہ ہوں، انہیں بادشاہ کہہ کر پکارا جائے۔ اس حکم کی تعمیل بے چون و چرا ہوئی، اور جب اتنے بہت سے شاہوں کے ہوتے ہوئے ارد شیر کے اپنے سرکاری خطاب کا سوال پیدا ہوا تو اسے بآسانی شاہوں کا شاہ یعنی شہنشاہ بنا کر حل کر لیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارد شیر نے جس فیاضی سے بادشاہت تقسیم کی تھی اس کا اصل مقصد شہنشاہی کا حاصل کرنا تھا، لیکن ارد شیر کی نیت پر شبہ کرنا درست نہ ہوگا۔ اسے آخر اس جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آسان طریقہ یہ تھا کہ اس کی نامزد کابینہ ایک متفقہ قرارداد منظور کرتی اور گھر بیٹھے فیلڈ مارشل ارد شیر بن جاتا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے ارد شیر بابکار نے ایرانی کیلنڈر کو 300 سال پیچھے کر دیا۔ اختیارات کا انوکھا استعمال عام طور پر وہم اور خوف کے تحت کیا جاتا ہے، اور یہی حال اس فیصلے کا تھا۔ ارد شیر کو ایک پیشین گوئی ستا رہی تھی جس کی روح سے زرتشت مذہب کے زوال اور ایرانی سلطنت کے خاتمے میں صرف 150 سال رہ گئے تھے۔ اس نے اس خطرے کو ٹالنے کا یہ طریقہ نکالا کہ گزرے ہوئے وقت میں سے 3 صدیوں کو حذف کر دیا۔ وقت کو حکم دیا کہ وہ 300 سال تک گنتی دوبارہ گنے۔ جنتری لکھنے والوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سادہ دل فرشتے جو مسلمانوں کی طرح حساب میں کمزور معلوم ہوتے ہیں دھوکہ کھا گئے۔
آتش پرستی اور آل ساسان کو ارد شیر کی خواہش کے مطابق ایکسٹینشن مل گئی۔ محمد رضا شاہ کو ایرانی تاریخ کا یہ واقعہ یاد تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ ارد شیر سے بڑا اور سائرس کے برابر ہے تو اس نے بھی کیلنڈر میں مداخلت کرنا چاہیے۔ اس نے ایک دن کیلنڈر میں 1035 سالوں کا اضافہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا اس طرح اہل ایران کو بادشاہت دیر پا اور ضروری نظر آئے گی۔ یہ اس کا نظریہ ضرورت تھا۔ حکمران اس نظریے کی آڑ میں کیا کچھ نہیں کرتے۔ رضا شاہ کو کیلنڈر کی تبدیلی اور 1000 سال کا اضافہ راس نہ آیا۔ فرشتے عرصے سے ناراض بیٹھے تھے کہ ایک ایرانی بادشاہ پہلے تاریخیں آگے پیچھے کر کے انہیں جھانسا دے گیا، انہیں بدلہ چکانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نئے کیلنڈر کی روح سے، جو کہ ایرانی بادشاہت 2500 سال سے قائم ہے، لہٰذا اسے زائد المیعاد قرار دے کر ختم کر دینا چاہیے۔ فرشتوں کے علاوہ لوگ بھی کیلنڈر میں صدیوں کے اضافے سے ناراض تھے۔ اسلامی حلقوں کی ناراضی سمجھ میں آتی ہے، مگر عوامی ناراضی کا سبب ایک بار محمد ہرندی نے ایک گھریلو مثال کی مدد سے سمجھایا۔ کہنے لگے، میرے پاس بڑے بچے کے 2 سرٹیفکیٹ ہیں، ایک اسے پہلی جماعت میں داخل کرانے کا، دوسرا اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کا۔ ان کی روح سے میرے بچے نے صرف پہلی جماعت پاس کرنے میں 1036 برس لگا دی ہیں۔ بادشاہت بلا شبہ ایک بہت پرانا ادارہ ہے۔ شہنشاہران اس پر ناز کرنا چاہیں تو بے شک کریں، کس نے منع کیا؟ مگر اس کی خاطر میرا کم سن بچہ پہلی جماعت میں 1000 برس تک کیوں ڈیٹین کیا جائے؟ مصر صحافی محمد حسنین ہیکل نے ایک بار بڑی پتے کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ مغربی عالمی ذرائع ابلاغ پر اتنی کامل دسترس رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے تیسرے دنیا کے کسی بھی لیڈر کو سارے جہاں میں بدنام کرنے کی مہم چلا کر پنجرے میں بند پرندے کی طرح بے بس کر دے۔ اس قول کا دوسرا رخ بھی اسی قدر درست ہے۔ مغرب جب چاہے تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو، خواہ وہ کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، اتنا عظیم و بے مثال اور ایسا نابغائے اثر بنا کر پیش کر سکتا ہے کہ لوگ اس بات پر فخر کرنے لگیں کہ وہ اس کے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ مغرب کو شخصیت سازی کے علم میں بھی اتنا کمال حاصل ہے جتنا کردار کشی کے فن میں۔ شہنشاہران کی زندگی کے آخری چند سالوں میں مغرب نے اس علم و فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ شہنشاہی عروج پر تھی۔ اسد اللہ عالم وزیر جی حضوری نے اعلان فرمایا، شہنشاہ is too great for the people۔ یہ سنا تو دوسرے ملکوں سے بھی لوگ شہنشاہ اور اس کے ایران کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ ایران ایک یلغار کی زد میں تھا، ایران ایک یلغار کی زد میں آ گیا۔ ہر طرح سے طرح طرح کے موقع شناس اس ملک پر ٹوٹ پڑے۔ وہی تلاش زر کا جنون جو گولڈ رش کہلاتا ہے، وہی نوکریوں کی کشش ثقل جو لاکھوں بے روزگاروں کو گھر سے بے گھر کر دیتی ہے، وہی خوشحالی میں حصہ داری کی خواہش رکھنے والوں کی بھیڑ بھاڑ، اور وہی پسماندہ ممالک کے حال اور مستقبل کا رخ متعین کرنے والے بدیسی جو بھیس بدل کر اس بھیڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس یلغار میں سب شامل ہو گئے۔ بر عظیم سے ڈاکٹر اور انجینئر، سری لنکا سے خاتمائیں، فلپائن سے بچوں اور بڑوں کا دل بہلانے کے لیے آئیں، کوریا اور تائیوان سے تعمیراتی ٹھیکیدار اور ان کے کارکن، جرمنی اور جاپان سے کارخانے لگانے والے، فرانس سے شراب اور عطریات بیچنے والے تاجر، اور $1 بلین قرض مانگنے والے سرکاری افسر۔ امریکہ سے کوئی 44,000 افراد آ گئے۔ ملک کا کوئی دفتر اور کوئی کونا ایسا نہ تھا جو ان سے خالی ہو۔ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں میں 2 بھارتی بھی تھے، ایک وہ جو انتقال صوت کا ماہر تھا اور دوسرا وہ جو چراغ کے آگے انگلیاں رکھ کر پردے پر سائے سے عالمی لیڈروں کی تصویریں بناتا تھا۔ میں نے ان دونوں بازیگروں کو پہلی بار راجوں کی طرح ریشمی پگڑیاں باندھے اور نقلی زیورات پہنے ٹوکیو کے تماشا گھر میں دیکھا تھا۔ ایران کے تماشا گھر میں ایک گروہ اہل قلم کا بھی تھا۔ ہر طرح کی قلم بندی کرنے والے ایران میں جمع ہو گئے۔ سفر نامہ اور ہدایت نامہ، تاریخ اور جائزے، تیل کی کہانی اور ترقی کے افسانے، قالین بافی کے کمال ہنر اور مختصر تصویروں کی نقاشی کا فن، آسان فارسی اور فارسی ادب۔ جن لوگوں کو عام موضوعات سے ہٹ کر لکھنے کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں آ پہنچے اور عجیب و غریب عنوانات لے کر ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئے۔ ایرانی شوہروں کے بیویوں کو زد و کوب کرنے کے رویے سے لے کر کوہ زاگرس کے آبی غاروں کے سفید اندھی مچھلی پر تحقیقی تحریریں شائع ہونے لگیں۔
ایران لکھنے والوں کی دلچسپی کا مرکز تھا۔ اس مرکز کا مرکز شہنشاہ ایران کی ذات والا صفات تھی۔ بہت سے لکھنے والوں نے روایتی قصیدہ گوئی کا انداز اختیار کیا اور کھل کر نظم اور نثر میں شہنشاہ کی تعریف کی۔ جہاں کہیں ذرہ بھر خوبی دیکھی وہیں ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ ممدوح نے ہمیشہ ایسی باتوں کو سچ سمجھا اور جوں جوں ایسی تحریروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان کا مغالطہ بھی اسی قدر بڑھتا چلا گیا۔ بہت سے لکھنے والوں نے قصیدہ گوئی کا لطیف، پراسرار اور پرپیچ طریقہ استعمال کیا اور کامیاب رہے۔ آخر کار زور قلم، بیان دعویٰ اور بیان تائیدی کی بنا پر وہ دھاک بندی کے محمد رضا شاہ کو سائرس دوم، اس کی سوانح کو نیا شاہ نامہ اور اس کی بے سراپا اور بے بنیاد تجاویز کو نئی دنیا کا ماسٹر پلان تسلیم کر لیا گیا۔ محمد رضا جلالی نائنی سالہ سال بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ کسی زمانے میں نیشنل فرنٹ سے بھی وابستہ تھے۔ ایک دن سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے قصیدہ گوئی میں شاعروں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ فرمانے لگے، ہز امپیریل میجسٹی نے تنہا ایرانی عوام کی اتنی خدمت کی ہے جتنی پچھلے 2500 سال میں ایران کے تمام بادشاہوں نے مل کر کی ہوگی۔ خدا انہیں 120 برس کی عمر عطا فرمائے۔ وہ فرشتے جو بادشاہوں کا تخت پر بٹھانے اور اتارنے پر مامور ہے، وہی تقریر کر سن کر مسکرایا ہوگا۔ وہ فرشتہ جو شاہ و گدا کی جان نکالنے کا کام کرتا ہے، وہ تو مسکرایا بھی نہ ہوگا۔ یہ 20ویں صدی عیسوی کی 8ویں دہائی ہے۔ ملکوں شہنشاہ ایران کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ ایک مصنف اٹھتا ہے، ان پلوں کو ڈھانے لگتا ہے۔ یہ ایک ناول نگار ہے۔ اس کے نئے ناول کا عنوان ہے کریش 79۔ یہ ایران کے بے چین مستقبل کے بارے میں ایک فرضی کہانی ہے۔ لکھنے والوں نے بڑی تحقیق اور محنت کے بعد یہ ناول لکھا ہے۔ اس کہانی میں شہنشاہ محمد رضا شاہ کو اپنی عظمت کا مرض اور بڑے کام کرنے کا جنون لاحق ہو جاتا ہے۔ کہانی کے مطابق شہنشاہ کا عہد حکومت 1979 میں ختم ہو جائے گا، اور یہ کوئی خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا بلکہ شکست و ریخت کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ کہتے ہیں اس ناول کا فارسی ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ بالائے زمین نہیں بلکہ زیر زمین۔ معلوم نہیں مترجم نے عنوان کیا رکھا ہے۔ فارسی میں کریش کے معنی ہیں ریز ریز شدن و صدائی بلند و ناگہانی در اثر شکستن، اچانک اور بلند دھماکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یہ ناول بذات خود ایک دھماکہ ہے مگر چھوٹا سا۔ ناول نگار کے مطابق ایران میں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ مستقبل میں بہت جلد ہونے والے ہیں۔ ایسے مستقبل کو عنقریب کہتے ہیں۔ لوگ ناول نگار کی خیال بافی اور جرأت کی داد دیتے ہیں، مگر دھماکے والی بات کو محض کتاب فروشی کا ایک تاجرانہ حربہ قرار دیتے ہیں۔ وفادار فوج، جاں باز شاہی گارڈ، بے انتہا دولت جسے ہر ایک کو خریدا جا سکتا ہے، بے حد ساواک جو ہر ایک کو سیدھا کرنے پر مامور ہے، امریکہ کی تائید اور سرپرستی، 2500 سالہ پرانی شہنشاہیت۔ یہ شخص کتنا جم کر بیٹھا ہوا ہے، اسے صرف ناول ہی میں تخت سے اتارا جا سکتا ہے۔ یہ 9 جولائی 1978 کا پہلا پہر ہے۔ PIA کا ہوائی جہاز بلندی سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں تہران کا ہوائی اڈہ آ جائے گا۔ یکایک پہاڑی سلسلے سے ایک خوشنما پہاڑ کٹ کر فضائی راستے میں آ جاتا ہے اور اترتے ہوئے ہوائی جہاز کے بہت قریب آ کر مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ کوہ دماوند ہے۔ کل تک صرف اس کا نام سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ آنکھوں میں اس خوش منظر پہاڑ کی ٹھنڈک لیے ہوئے ہم مہر آباد کے ہوائی اڈے پر اتر گئے۔ ہیسلٹائن اپنے تخیل کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم ایران کی زمین پر فصوں کو چھو لیتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال و جلال کا طبل زریں، مسرت و سعادت کا نقارہ سحر آفریں، رقاصان طرب اور اسی طرح کے رموز و اسرار سب ہماری پیشوائی کے لیے موجود ہیں۔ میرا سفر ایک حقیقت ہے، مگر آکسفورڈ کے استاد کے تخیل کے سفر سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ میں ہوائی جہاز کے دروازے سے باہر نکلا اور سیڑھی کے چبوترے پر لہجے بھر کے لیے رکا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کون کون میری پیشوائی کے لیے وہاں موجود تھا۔ ایک عظیم تہذیب، ایک قدیم تاریخ، ایک زیر تعمیر جہان نو، ایک ثروت مند ملک کی نئی شہر، علاقائی تعاون کا ایک نیا خواب۔ میں اور عذرا جہاز کی سیڑھیوں پر سے سیدھے مسکراتی ہوئی استقبالی آنکھوں میں جا اترے۔ بصر و چشم کی وہ تکرار تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔
ایسے خوشگوار موقع پر یہ بات کیسے یاد آ سکتی ہے کہ ایک گمنام ناول نگار کی پیشین گوئی کے مطابق ہز امپیریل میجسٹی محمد رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران کا تختہ الٹنے میں صرف 6 مہینے باقی ہیں، اور اگر خیال آتا بھی تو یقین نہیں آتا۔